بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے قلب الواوی والیاء حمزتن، واو اور یا کو حمزہ میں بدلنا۔ اس کو ہم کیوں بدلتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں، انشاءاللہ ہم اسے سیکھیں گے، اور اس کو ہم دوسرا نام اعلال کا بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے مثالوں اور بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب الواوی والیاء حمزتن الامثلہ۔ اذا دعاک المستر، جب آپ کو کوئی مجبور آدمی، مضطر آدمی بلائے، فاستجب الدعاء، تو آپ اس کو جواب دیں اور اس پر لبیک کہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے۔ حالانکہ دعا یہ اسم کس چیز سے مشتق ہے یا کس چیز سے بنا ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ وہ دعا یدعو، دعا یدعو یعنی ناقص واوی۔ تو ہم دیکھیں کہ یہاں پر اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ واو ہونا چاہیے، کیونکہ اصل الکلمات دال، عین اور واو ہے۔ دعوا یدعو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دعا وہ ہونا چاہیے، واو ہونا، لیکن حمزہ ہے۔ وجہ کیونکہ الف ساکن کے بعد آخر میں جب واو آئے گا، یعنی واو ہو، تو اس کو ہم حمزہ سے بدلتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے اور قاعدہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ کان عمر اذا قضا، عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی فیصلہ کرتے، ٹھیک ہے، عدل کرتے تھے، فی القضاء، یہاں پر یہ قضاء اس کا فعل کیا ہے؟ فعل ہے قضا یقضی، یعنی اصل میں کیا ہے؟ قضایا یقضیو۔ تو یہاں پر یا ہونا چاہیے قضایو، لیکن حمزہ ہے۔ کیوں؟ الف ساکن کے بعد جب بھی حمزہ ہے اور آخر میں ہے متطرفہ طرف، جس نے ہم نے سابقہ لیکچر میں بھی بتایا تھا، تو اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح وَإِذَا وفا، اور جب وفا کرے، کان مثالا، تو وہ ایک مثال بن جائے، فی الوفائی، وفا کی ایک مثال۔ اسی طرح وفا یفی، اصل میں کیا ہے؟ وفایا یفیو، یہاں پر بھی یا ہونا چاہیے، لیکن جب یا نہیں ہے، پتہ چلا کوئی وجہ ہے، کوئی اعلال ہے، کوئی قلب ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ جب الف ہو، اس کے بعد اخیر میں واو ہو، یا ہو، اس کو حمزہ میں بدلتے ہیں۔ باقی بھی آپ انشاءاللہ اس میں تعلیلات مختلفہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اذا ساد احد بمالہ، جو کوئی بھی اپنے مال کی وجہ سے سید بنتا ہے، فکن سائدن، لیکن آپ بن جائیں سید اور قائد، بِأَدَبِكَ، اپنے ادب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں بننا آپ نے۔ تو یہاں پر سائد دیکھو، سادہ یسودو، ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہے؟ سودا یسہودو، اجوف واوی، عین کلمہ کیا ہے؟ واو ہے۔ تو یہاں پر سین اصل ہے، دال اصل ہے، درمیان میں یہ جو حمزہ ہے نا، یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ واو۔ ساودن، فکن ساودن، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا کہ الف ساکن کے بعد جب بھی واو یا ہو، فقلب الواوی والیاء حمزہ، تو واو اور یا ساکینہ کیا بنتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے، تو سائدن آ گیا۔ اسی طرح لا تسأم اذا حال حائل، حال یحول، یہاں پہ ہونا چاہیے حاول واو، لیکن چونکہ الف کے بعد ہے، اور اس کو کہتے ہیں الف اسم الفاعل، اسم فاعل کی الف کے بعد، جیسے میں کہتا ہوں راودن، روادا، راودن ہونا چاہیے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں رائد۔ ایک معجم ہے، قاموس ہے، جس کا نام ہے الرائد، ٹھیک ہے۔ الرائد اصل میں ہے الراود واو، لیکن چونکہ را کے بعد جو الف ہے وہ الف و اسم الفاعل ہے، اسم فاعل کا الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اسم فاعل کے الف کے بعد واو اور یا ہو، اس کو حمزہ سے ہم بدلتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا حادا یحیدو، یا حایدن، یا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر حمزہ ہے۔ امید ہے کہ یہ دونوں چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ التاریخ صحیفۃ، تاریخ ایک کتاب ہے، او صحائف کلھا عزۃ، دیکھو صحائف، یہ دیکھو مفرد ہے، یہ ہے جمع منتہی الجموع، تو یہ جو جمع منتہی الجموع کا الف جو ہے، دیکھو دو صاد ہا، دو کلمے ہیں، یعنی دو حروف ہیں، دو حروف کے بعد الف آتا ہے، اس کو جمع منتہی الجموع کا الف، یا اس کا جو وزن ہے مفاتح، مفاتیح وغیرہ،
تو یہاں پر جب بھی الف کے بعد ہوگا اس کو بھی حمزہ میں بدل دیں، جیسے یہاں پر للعجائز، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر رسائل، تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس الف کے بعد بھی جب واو اور یا ہو وہ حمزہ میں بدل جائے گا. البحث تشتمل امثلۃ الطائفۃ الاولى، پہلی قسم کی یا جماعت کی مثالیں مشتمل ہیں علی افعال ناقصہ، الفها منقلبۃ، اور ان کا جو الف ہے وہ منقلب ہے، متحول ہے، عن واو او یا، ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ منقلب کس سے؟ واو یا سے، جیسے سادہ یسودو میں آپ نے دیکھا. وہی دعا، قضا، وفا. تو یہاں پر دعا میں جو الف ہے یہ منقلب ہے عن الواو، قضا میں جو الف مقصورہ ہے یہ منقلب ہے عن الیا، وفا میں بھی جو ہے وہ یا سے. ولکننا لا نرى، لیکن ہم نہیں دیکھتے، هذه الواو والیا، یہ واو اور یا جو اصل میں واو اور یا ہیں ابھی الف ہیں، جیسے دعاء، قضاء، وفاء میں نہیں دیکھتے. مع انها من مادة الافعال نفسها، حالانکہ یہ جو دعاء، قضاء، وفاء ہے یہ اسی مادے سے بنے ہیں، قضاء وفا سے. تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ فلا بد، تو ضروری تھا، ان تکون دعاء اصلها دعاء، دعاء، اور قضاء کا اصل ہوتا قضایو، وفا کا اصل وفایو ہے. ولیکن حرف العلت حینما جاء، لیکن جب حرف علت آ جائے متطرفا آخر میں، وقبلہ الف زائدہ، اس سے پہلے الف زائد ہو، ٹھیک ہے، قلبا او قلبا حمزتن، تو وہ الف اور وہ واو اور یا کیا بنے گا؟ حمزہ بن جائے گا. وہذا تراہ لو استقریتہ مضطردا، اور یہ آپ ہر جگہ آپ استقراء کریں یعنی دیکھیں، تتبع کریں، تلاش کریں، تو آپ کو یہ اضطراد یعنی یہ آپ کو قاعدہ ہر جگہ نظر آئے گا کہ یہ منطبق ہے. وامثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں مشتمل ہیں علی افعال جوفا، وہ ایسے افعال ہیں جس کو ہم فعل اجوف کہتے ہیں، اس کے درمیان میں حرف علت ہے. اصل الفہا، اس کا جو الف ہے اصل میں ہوتا ہے واو ہوگا یا ہوگا، وہی سادہ، حالہ، حادہ. وتشتمل الامثلۃ ایضا علی اسم الفاعل، اور ان مثالوں میں آپ دیکھیں تو اسم فاعل بھی ہے، لکل فعل من هذه الافعال، یعنی ان تمام افعال کا جو فاعل ہے فاعل والا صیغہ ہے. ویشاہد ان واو الفعل او یاؤہ لم تبق فی اسم فاعلہ، یعنی یہ جو واو اور یا ہے یہ اسم فاعل میں باقی نہیں رہا، برقرار نہیں رہا. وان حمزۃ حلت محلہا، وان حمزۃ، اور حمزہ جو ہے وہ واو اور یا کے جگہ پر آ چکا. لأن سائد اصلہ ساود، وحائل اصلہ حاول، وحائد اصلہ حائد. فالحمزۃ منقلبۃ عن واو او یا، جب بھی اسم فاعل کی الف کے بعد واو اور یا ہو اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. وفی امثلۃ الطائفۃ الثالثہ، تیسری قسم کی مثالوں میں نرا، ہم دیکھتے ہیں، فی کل مثال مفردا، مفرد جسے صحیفہ، وجمعہ علی منتہی الجموع، صیغہ منتہی الجموع، صحائف، عجائز، تو اس کا جو جمع اس طرح ہے. وَإِذَا بَحَثْنَا فِي الْمُفْرَدَاتِ، اگر ہم مفردات پر غور کریں، رأینا انہا مؤنثۃ ثالث احرفها حرف مد زائد، جب ہم دیکھتے ہیں مفرد کی طرف تو ان کے جو مفرد ہیں یعنی صحائف کا جو مفرد ہے، ثالث احرفها، اس کا جو تیسرا حرف ہے صحی یا مد ہے، صحیفۃ، اور عجوزۃ میں واو ہے. تو کہتے ہیں وَنَجِدُ أَنَّ هَذَا الْحَرْفَ قُلِّبَ حَمْزَةً فِي جُمُوعِهَا، اور یہی حرف یہ جمع کے صیغے میں یا ہو یا واو ہو، اس سے حمزہ بن چکا ہے. تو یہ بھی ہم سیکھ لیں کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ جب بھی آئے گا مفرد سے جمع کی طرف تو وہ واو اور یا حمزہ بن جائے گا. قاعدے سے مختصراً سمجھ لیں، تقلب الواو والیاء حمزةً، واو اور یا حمزہ بن جاتا ہے، اذا تطرفت، جب طرف میں آئے، ایک کنارے پر آئے، احداہما بعد الف زائد، سے دعاء، قضاء کی مثالیں آپ نے دیکھ لیں، کیونکہ وہاں پر واو اور یا کہاں پر ہے؟ اخیر میں ہے، الف زائدہ کے بعد. تقلب الواو والیاء حمزةً، واو اور یا حمزہ بن جاتا ہے، فی اسم فاعل الاجوف الثلاثی، اسم فاعل میں، اور وہ اسم فاعل الاجوف الثلاثی یعنی فعل ثلاثی میں جو کہ اجوف ہو، سعد، یسود وغیرہ، الذي وسطه الف، حائل، سائد وغیرہ. حرف المد الزائد، جہاں پر حرف مد زائد ہو، فی مفرد، مفرد میں، مؤنث، یقلب حمزة اذا وقع فی الجمع بعد الف صیغۃ منتہی الجموع، یعنی وہ الف
جو کس میں ہو، صیغہ منتہی الجموع میں ہو، وہاں پر اس کے بعد اگر واو اور یا ہو تو اس کو بھی حمزہ میں بدل دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمرین پر نظر رکھیں۔ اذکر ذکر کریں اصل کل کلمہ، ہر کلمے کا اصل، وبین بیان کیجئے ما حدث جو واقع ہو، فیہا من الاعلال و سبب، اس کا سبب بیان کریں۔ جلائل، اب جلائل کسے کہتے ہیں؟ جلائل جلیلتن کی جمع ہے، جلیلتن، تو تیسرا جو حرف ہے وہ حرف مد ہے، یا ساکن ما قبلہ مکسور، جلیلتن۔ تو اب جب اس کو ہم نے جمع منتہی الجموع بنایا تو یہاں پر الف کے بعد وہی والی یا مدہ آ رہی ہے، تو یا مدہ چونکہ ہم نے کہا تھا جب الف منتہی الجموع کے بعد یا آئے گی تو اس کو ہم حمزہ سے بدلیں گے، واو کو بھی۔ صفا، یہاں پر حمزہ کیوں ہے؟ الف زائد کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ قائمن، یہاں پر حمزہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف اسم فاعل والا ہے۔ اعداء، یہاں پر کیوں ہے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی یہاں پر جو منتہی الجموع کہہ لیں یا الف زائدہ کے بعد یا جو واو ہے اعداؤن، اعداؤ، تو واو جو واقع ہے وہ طرف الکلمہ میں ہے، آخر میں ہے، اس لیے اس کو ہم نے حمزہ میں بدل دیا۔ اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھیے گا۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔